نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی، محرم an opportunity to change۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کی لغوی میننگ ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ ٹھیک، غور سے سنیں گے، آخر میں آپ سے کچھ پوچھ بھی لوں گی۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورۃ توبہ۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے، اور ان میں سے 4 کیسے ہیں؟ حرمت والے مہینے۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ اور یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے، یعنی دور جاہلیت میں بھی ان کی حرمت تھی، اور اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج کرتے تھے اور چوتھے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ عمرہ کرتے تھے۔ اسی لیے ان مہینوں میں کیا بند ہو جاتا تھا؟ جنگ و جدل بند ہو جاتا تھا اور امن کی ضمانت دی جاتی تھی۔ اور ان مہینوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وحیدی کہتے ہیں کہ اگر کوئی، یعنی ان کی سینکٹیٹی اتنی ہے کہ اگر کوئی ان مہینوں میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا تو وہ اسے بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حرمت والے مہینے، یعنی دور جاہلیت میں بھی ان کی اتنی حرمت تھی، اتنے مقدس سمجھے جاتے تھے کہ کوئی اس حد تک بھی نہیں جاتا تھا، یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کر کے رکھا جاتا تھا۔ اور کہاں پھر چھوٹی موٹی بات ہو گئی، چھوٹے موٹے ایشوز ہو گئے، انہیں تو پھر اوائڈ ہی کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ امن قائم ہو اور جو عبادات ہیں، حج اور پھر عمرہ، وہ کیا جا سکے۔ اور بعض مہینوں میں کیا جانے والا گناہ بعض مہینوں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، زیادہ سیریس ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی فیملی میں، بچوں میں بھی اتنا انہیں اویئر کر دیں کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی کیلنڈر کا کون سا سال چل رہا ہے، یعنی انہیں ڈیٹس پتہ ہونی چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اسلامک منتھس یوز کریں گے، جب ہم اپنی ڈیلی لائف میں اسلامی تاریخ پر بات کریں گے، انہیں استعمال کریں گے، کیونکہ یہ ایک ورکنگ کیلنڈر ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے جس میں ہم چاند دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم یہ یوز کریں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ کیسا ہے، حرمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ وی شوڈ بی مور کانشیس، ٹھیک ہے؟ پھر اسی لیے دیکھیں، محرم کیا نام ہے؟ محرم، حرام کیا گیا، بالکل حرام ہے۔ کیا کیا حرام ہے اس مہینے میں؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی جان، اس کا مال، وہ سب کچھ حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک بڑا گناہ کر رہا ہے، ایک کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ محرم کیا ہے؟ سال نو۔ محرم جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اسلامک ایئر کا۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامک سن کی ابتدا قرار دیا۔ اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامک سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہجرت سے پہلے بھی اسلامک منتھس تھے، لیکن اسلامک ایئر نہیں تھا، کیلنڈر کی شیپ نہیں تھی کوئی،
تو حضرت عمر نے کب 17 ہجری میں، ہجرت کے 17ویں سال میں انہوں نے مشورے سے کیلنڈر ترتیب دیا، جسے ہجری کیلنڈر کہا گیا یا قمری جسے ہم کہتے ہیں لونر کیلنڈر. اور پھر اس کا جو فرسٹ منتھ تھا وہ کیا سوچ کے محرم رکھا گیا کہ جب ہجرت کی گئی تھی تو وہ ذوالحجہ کے لاسٹ میں کی گئی تھی، تو جب پہلا چاند نکلا تھا جو فرسٹ منتھ آیا تھا ہجرت کے بعد وہ آیا تھا محرم کا، تو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم سے سٹارٹ ہوگا. یہ وہ واحد مہینہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے، the month of اللہ. اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس کی حرمت سمجھیے نا کہ اسے کسی بھی 12 کے 12 میں سے کسی کو بھی نہیں کہا جاتا، لیکن اسے کہا جاتا ہے the month of اللہ، اللہ کا مہینہ. اور ہجرت اگر ہم دیکھیں تو جن حالات میں ہوئی تھی انہیں بھی ہم پیش نظر رکھیں، اور آگے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے ہجرت پر. تو جہاں ایک طرح سے ہمارا کیا ہے، ایک طرح سے نیو ایئر سٹارٹ ہو رہا ہے نا، محرم کے ساتھ ہمارا کیا سٹارٹ ہو رہا ہے، نیو ایئر سٹارٹ ہو رہا ہے، نیا سال لگ رہا ہے 1447 انشاءاللہ. اور ہمیں محرم ایک پیغام دیتا ہے، وہ کیا دیتا ہے، وقت کی قدر. کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا سال نو لگتا رہے گا اور آپ وہ سال چڑھتے چلے جائیں گے. ہمارے پاس ٹائم جو ہے، ہمارے پاس جو عمر ہے وہ انفائنائٹ نہیں ہے، لا محدود نہیں ہے. ہم جو ہے سال گنتی، ہمارے پاس سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے. ہمارے سال، مہینے، ہمارے ہفتے، ہمارے آورز، ہمارے منٹس، سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے. وقت کیا ہے، وقت اللہ کی وہ بے شبہ نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے. ہر آنے والا سال جو گزشتہ سال ہے اس کو کیا کرتا ہے، ایک پاسٹ بنا دیتا ہے، ماضی بنا دیتا ہے. تو سال کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ باقی رہے گا. کیا باقی رہے گا، ہاؤ ڈڈ وی اسپینڈ، ہاؤ ڈڈ وی انویسٹ آور ٹائم، یہ باقی رہے گا. میں آپ سے پوچھوں اچھا بتائیے 1446 میں آپ نے کیا کیا کیا، اس سال یہ جو اب ختم ہو رہا ہے اس کی اکمپلشمنٹس بتائیے اپنی. تو آپ نے اگر دیکھیے جو شخص پلان کرتا ہے اور پھر وہ دھیرے دھیرے کام کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. کیونکہ اس نے اپنا وقت جو ہے وہ صرف بہایا نہیں ہے، اس نے صرف گھر کے کاموں کی نظر نہیں کرا اپنا وقت، اس نے پلاننگ کر کے کام کیا ہے، تو اس کے پاس بڑی اکمپلشمنٹس ہوتی ہیں. کبھی آپ یہ جو پروڈکٹیو مسلم ہیں محمد فارس، ان کی جو ہے آتھر ہیں، ان کو دیکھیے گا انہوں نے کیا کیا اچیو کیا. اسی طرح جو ہمارے استاد ہیں ان کی آپ زندگیوں کے بارے میں ذرا پڑھیے گا، بڑی حیرانی ہوگی آپ کو کہ انہوں نے اتنے سے وقت میں اتنا کام کیسے کر لیا. جبکہ ہماری زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں، کوئی ایک، کیونکہ شروع کر کے آخر کرنا کام کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے، تو کوئی ایک دو کام بھی بمشکل ہمارے ایسے ملیں گے جو بڑے کار خیر کے کام ہیں اور جو ہمارے مرنے کے بعد شاید ہمیں فائدہ دیں گے اگر ان کی نیتیں صحیح رہیں، اخلاص رہا ان کے اندر. تو انسان کا کیا ویلیو کیا ہے کہ انسان نے اس وقت کو کہاں گزارا. چنانچہ آنے والا محرم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو مفید، با مقصد اور صحیح کاموں میں گزارا جائے. اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے، نہ کہ اپنے خلاف، تاکہ کل آنے والے وقت میں کامیابی نصیب ہو اور انسان کس سے بچے، مایوسیوں سے اور محرومیوں سے. محرومی کیوں؟ کیونکہ جب آپ وقت کا استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ محروم رہ جاتے ہیں. آپ ایک وقت پہ ایک جگہ نہیں پہنچتے، ایک دوسرا شخص پہنچ جاتا ہے، تو جو پہنچ جاتا ہے اسے مل جاتا ہے، جو نہیں پہنچتا وہ محروم رہ جاتا ہے. جیسے اگر میں آپ کو کلاس کی بات کہوں، جو جوائن کر لیتا ہے وہ سن لیتا ہے کچھ، نہیں تو اسے تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن جو سرے سے جوائن ہی نہیں کرتا اسے وہ ایک چیز بھی فائدہ نہیں دیتی جو دوسرے والے کو دی. جنید بغدادی کیا کہتے تھے کہ تم ہر لمحے میں یہ دیکھو، ایوری مومنٹ یو شوڈ سی، کیا کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور. یعنی اپنے اعمال کو اسیس کرو، میں ابھی لکھ رہی ہوں، میں کیا لکھ رہی ہوں، میں کس سے بات کر رہی ہوں، اس عمل کا کانسیکوینس کتنی دور جانے والا ہے، یہیں تک رہے گا، دنیا تک رہے گا، آگے تک جانے والا ہے، کیونکہ باتوں کے بھی بڑے لمبے اثرات ہوتے ہیں. سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کیا جائے، اور اس کے لیے ذہنی اور عملی تیاری ضروری ہے. میں نے کہا نا پلاننگ ضروری ہے. آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کو جانا کہاں ہے،
میں کسی رکشے میں بیٹھ جاؤں اور میں کہوں مجھے کہیں بھی لے چلو، کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈیسٹینیشن نہیں معلوم، مجھے اپنی منزل ہی نہیں معلوم، تو وہ مجھے کہیں بھی لے جائے گا اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضروری کیا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، ہمارا گول فلاں ہے، تو ہم کیسے ہو جائیں گے؟ فوکسڈ ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہوگا کون سی چیز سننی ہے، کون سی نہیں سننی، کیا پڑھنا ہے، کون سی چیز نہیں پڑھنی، کس شخص کے ساتھ آگے سفر جاری رکھنا ہے اور کس شخص کو سفر میں ہی الوداع کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، یعنی جو سال 9 کا ہماری جو فیلڈ آف ورک ہے وہ کیا ہے؟ 3 ایریاز پہ میکسیمم کام کر سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ حقوق اللہ، اللہ کا حق دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں۔ اب اس کے حق ہمیں معلوم ہونے چاہیے کیا کیا ہے۔ عبادات جتنی بھی ہیں ہماری اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے کہاں کہاں ہم پیچھے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ دوسرا حقوق العباد، بندوں کے میرے اوپر کیا کیا حق ہیں اور کون سے حق ہیں جن کی وجہ سے میں آخرت میں پکڑی جاؤں گی اگر میں آج نہیں دے رہی، میں وہ کس طرح دے سکتی ہوں، ان پر کام کرنا ہے۔ تیسری چیز اپنی سیلف گروتھ پہ، اپنی امپروومنٹ پر، اپنے آپ کو کسی قابل بنانا کہ آپ مرنے سے پہلے اپنے پیچھے ایک ایسا توشہ چھوڑ کر جائیں جو آپ کے بعد آپ کی لیگیسی بنے، آپ کے بعد بھی جو جاری رہے، ہے نا۔ ہم قبر میں چلے جائیں گے، اعمال جب ہی کھلیں گے جب ہم نے پیچھے کچھ چھوڑا ہے جن کے ذریعے وہ اعمال درج ہوتے رہیں گے، ادروائز اعمال جو ہے وہ شٹ ہوگا تو بس شٹ۔ عبادت کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانی، اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینا، نفع مند علم حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنی، معاشرے کے پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا۔ محرم کے ساتھ جو تاریخی واقعات، جو ہسٹوریکل ایونٹس جڑے ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں کہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ محرم کے دن فرعون جو ہے وہ غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ پھر اسی طرح عام الفیل کا جو واقعہ ہوا تھا، عام الفیل کا واقعہ کون سا ہے؟ ہاتھی والے جو تھے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو عام الفیل کا جو واقعہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی پیش آیا تھا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے نا، اتنا بڑا کہ ان کی شہادت ہوئی ہے کب؟ 1 محرم کو ہوئی ہے۔ اور ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کتنا معلوم ہے، کتنی کوشش ہے ہماری کہ ہم اپنے ہیروز کے بارے میں آگے بتائیں۔ دیکھیے جس کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں ہماری محبت اس سے اتنی بڑھتی ہے، جتنی محبت بڑھتی ہے نا اتنا ہم اس شخص کو پسند بھی کرتے ہیں اور اتنا ہم اس شخص جیسا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں جانیں، اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں۔ پھر محرم کے ساتھ جو عبادت جڑی ہوئی ہے، دیکھیں ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں جو نیکی کی جائے گی وہ بھی اوپر کی، اس کا جو ہے وہ اجر زیادہ ہے، اور جو اس میں برائی ہے وہ بھی میجر ہے، وہ بھی گریو ہے، وہ بھی جو ہے وہ سیریس ہے۔ اس مہینے میں حرمت کیا ہے کہ اس مہینے میں حدود نہیں پھیلانگی جائیں گی، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہہ دیا، جن چیزوں کی حرمت قائم کر دی، ان کی قریب بھی نہیں جایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس کا جو گناہ ہے یا اس کی جو سزا ہے وہ زیادہ ہے۔ محرم اور روزے کے حوالے سے کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ کس کا ہے؟ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ آگیا نا کہ اللہ کا مہینہ ہے یہ والا۔ عاشورہ کا روزہ، محرم کی 10th جو ہوتی ہے اسے عاشورہ کہتے ہیں، اور یہ دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کا دن یعنی عاشورہ کے دن روزے رکھتے تھے۔ کون رکھتے تھے؟ قریش۔ کب؟ جاہلیت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد یعنی ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، یعنی جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو چاہے رکھے، یعنی اب کمپلشن ہٹ گئی اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اب یہ کیا بن گیا؟ ایک والنٹری روزہ بن گیا، فرض کے درجے میں نہیں رہا۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ کون سے؟ مائنر سنس، چھوٹے جو ہوتے ہیں۔ سئل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ، عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یعنی اجر پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی۔ کس سے؟ فرعون سے، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا تو موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ روزہ اس مہینے میں، اور خاص طور پہ کون سے دن کا روزہ؟ عاشورہ کے دن کا روزہ۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کیوں رکھتے ہیں، یعنی روزے کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے۔ شربت بنانا اور روٹیاں پکوانا خاص قسم کی، کھیر بنوانا اور گھروں میں بریانی، ایک پارٹی کا سا سین ہو جاتا ہے یا ایک ماتم کا سا سین ہو جاتا ہے۔ ایک گروپ جو ہے وہ بالکل ہی ماتم کی طرف ہے اور ایک دوسرا گروپ جو ہے وہ بالکل پارٹی کی طرف ہے۔ دونوں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی خاص کھانا اس مہینے کا، کوئی خاص یعنی روٹی وغیرہ کچھ نہیں ہے اس دن میں۔ یہ کوئی پکنک کا، چھٹی کا دن نہیں ہے۔ آپ سوچئے فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً ہر پارے میں آتا ہے۔ جو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھ چکا ہے اسے معلوم ہے کہ فرعون کیسا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ کس سے پڑا تھا، بنی اسرائیل کی ہسٹری کیا بتاتی ہے۔ فرعون سے نجات کا مطلب کیا تھا؟ بہت بڑے شکر کی بات، جتنا ظلم اس نے کرا تھا اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ڈنگر نہیں پیٹا، کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی تالیاں نہیں پیٹی۔ کیا کرا؟ شکر میں روزہ رکھ رہا ہے، اور پھر ان کی قوم انہیں اس چیز میں فالو کر رہی ہے، تو ہم اسی لیے روزہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک، پھر آپ نے کیا فرمایا کہ روزے میں یہود کی مشابہت سے بچا جائے گا، کیونکہ یہود بھی رکھتے تھے نا۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ وہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ 2 ہو گئے، لیکن جب تک اگلا سال آیا محرم تک تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ کیا ہے رکھنا؟ افضل۔ اور کسی وجہ سے اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ پائے تو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ 11 کا رکھ لے۔ اچھا، ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ 9، 10، 11 کا بھی رکھ سکتا ہے کوئی، یعنی 3 لیول آف فاسٹنگ وہ بتاتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی 9، 10، 11 کا بھی رکھنا چاہے تو وہ موسٹ کمپلیٹ فاسٹنگ ہے، تو وہ 9، 10، 11 کا رکھ لے۔ کوئی نہیں رکھنا چاہے یا رکھ نہیں پائے تو 9، 10 کا رکھ لے یا 10، 11 کا رکھ لے، اور کوئی پھر اس کا بھی نہیں رکھ پائے تو پھر ایٹ لیسٹ وہ 10 کا تو رکھے، ہے نا۔ 10 کا تو وہ رکھے گئی، 10 کا رکھے۔ یہاں پر کیا پتہ لگتا ہے کہ غیر مسلم اقوام سے جو بہت مائنیوٹ سی مشابہت ہے اس سے بھی بچنا ہے، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے وہ عقائد میں ہو، چاہے وہ کلچر کی بیس پر ہو، چاہے وہ رسم و رواج ہو۔ پھر محرم کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ اب جس گھر میں یہی نہیں معلوم کہ کون سی تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے، اس میں کیا محرم اور کیا رمضان، کیا سینکٹیٹی آف محرم۔ ایک اسکالر ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے اسلامک منتھ کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پومس پڑھتے ہیں نا، ویسے وہ 12 کے 12 مہینے ایسے پڑھتے ہیں چھوٹے بچے۔ اور ہمارے یہاں بڑے بڑے بچے چھوڑیے ایڈلٹس کو بھی نہیں معلوم کہ وہ اس میں بھی اوپر نیچے کر دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا تو وہاں کیا فرمایا؟
فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ظلم ان دا سینس گناہ کر کے اپنے آپ کو پیش نہ کرو کہ تمہارے لیے پھر سزا کا انتظام بھی کر دیا جائے. اور پھر جب تمہیں سزا دے دی جائے، جب انسان کو سزا ملتی ہے تو پھر انسان اللہ سے شکوہ کرتا ہے نا. بہت بہت صبر کرنے کے بعد بھی انسان کیا ہے، شکوہ ضرور کر دیتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت صابرین میں سے ہو، اپنے ویز کو وہ چینج نہیں کرے گا، لیکن وہ اللہ سے شکوہ کر دے گا کہ وائی می اینڈ اٹ از گیٹنگ ٹو لانگ، اب یہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے تھی اینڈ آئی ڈنٹ گیٹ دا آنسر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو ہمیں جو کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے، حرمت والے مہینوں میں کیا حرمت کا لحاظ رکھا جائے. اس مہینے میں ہر ایسے کام کرنے سے بچیں جس سے کسی بھی طرح حرمت پامال ہو. عزت، مال اور جان دوسرے شخص کا حرام ہے آپ کے اوپر، آپ اسے اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے. تقویٰ کی ایبسنس کا نتیجہ ہے کہ ہماری زبانیں کھل جاتی ہیں، ہے نا. امام بخاری نے تو جب پڑھا کہ غیبت حرام ہے، قرآن سے حرام ہے، غیبت سنت سے حرام نہیں ہے، غیبت قرآن سے حرام ہے، انہوں نے کہا میں نے کبھی غیبت ہی نہیں کی، کیونکہ انہیں آگے دینا ہے نا، کیا دینا تھا انہیں، احادیث روایت کرنی ہے. تبھی بخاری کو کیا کہا گیا، صحیح البخاری. اگر امام بخاری سے بھی کوئی ایسی چیز ثابت ہو جاتی، کیا ان کی کتاب کے آگے صحیح لگتا؟ کیا آج ہر مدرسے، ہر یونیورسٹی میں وہ پڑھائی جاتی؟ فرسٹ نمبر پر آتی ہے صحیح البخاری. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ کسی جہاز میں تھے پانی کے، اور انہوں نے ان کے پاس 10,000 درہم تھے، دینار یا درہم. تو ایک شخص کو انہوں نے دکھائی، کیونکہ بات چیت ہوتی ہے. اس شخص نے کیا کرا، اس شخص نے اس شپ پر ایک اناؤنسمنٹ اور ایک واویلا مچا دیا کہ میرے 10,000 دینار یا درہم چوری ہو گئے. اور جب تلاشی لی گئی تو امام بخاری کے پاس سے کچھ نہیں ملا، معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو وہ شخص امام بخاری کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے 10,000 دینار کہاں گئے، تمہارے پاس تو تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ 10,000 دینار جو ہیں وہ پانی میں بہا دیے، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ اپنی انوسینس کو پروف تو نہیں کر پاتے کہ نہیں اس میں میرا سائن ہے اور نام ہے اور میرے پاس گواہ ہیں. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. جس نے پہلے کلیم کر دیا اور سامنے والے کے پاس جب پروف نہیں ہے تو شبہ کیا تھا کہ ان پہ جھوٹ کا الزام لگ جاتا. ان کی جب ہسٹری لکھی جاتی تو اس میں یہ واقعہ بھی آتا کہ امام بخاری کے پاس سے 10,000 دینار نکلے تھے اور ایک شخص اسے کلیم کر رہا تھا کہ وہ اس کے ہیں. اب یہ نہیں پتہ وہ کس کے، صرف اس لیے کہ وہ حدیث روایت کرتے تھے اور کرنے والے تھے. وہ اتنا مقدس کام کر رہے تھے کہ انہوں نے سیکریفائز کر دیا کیا، اپنی ویلتھ کو اپنے آنر پر. انہوں نے اپنی ویلتھ سیکریفائز کر دی تھی. اور ایسی ویسی نہیں، 10,000 سکہ بھی ایسا نہیں ہے سلور یا گولڈ کا سکہ ہے. ہم چھوٹی سی بات بھی، ہم چھوٹا سا اپنا مذاق، چھوٹی سی اپنی عزت پر آنچ برداشت نہیں کرتے. ہم بہت دیر تک چپ رہتے ہیں، پھر کوئی ہم سے کہہ دینا آپ ہی کو کہہ رہی تھی، یعنی ہم دوسروں کی غیبت پہ تو پھر روک دیں گے، چلے کوئی نہیں، کچھ نہیں، چھوڑیے چلے. لیکن جب یہ کوئی دینا وہ آپ ہی کو کہہ رہی تھی، پھر ہمارا ریئل ٹیسٹ شروع ہوتا ہے جہاں ہم اس طرح گرتے ہیں کہ پھر ہم نہیں اٹھتے. ان کے بارے میں آتا ہے امام بخاری کے بارے میں کہ ایک دفعہ یہ کسی سے جب پڑھ رہے تھے تو وہ نابینا تھے، ان کی کسی بات پر انہیں ہنسی آ گئی، کیونکہ وہ نابینا تھے، ان کے کسی جیسچر پہ یا کسی پر. تو انہوں نے باقاعدہ اس شخص کو بتایا اور ان سے معافی مانگی تھی کہ آپ نہیں دیکھ سکے لیکن میں مسکرایا تھا، میں معافی چاہتا ہوں. کتنی ایزیلی بچ کر نکل سکتے تھے اور کچھ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں کوئی جان کے تھوڑی ہنسا، نیچرل ہے بہت. کتنے محتاط تھے ہمارے اسلاف اور ہم کتنے غیر محتاط ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں بھی محتاط نہیں ہیں. اور پھر آپ دیکھیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا لگتا ہے، ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوتا ہے. پھر شروع ہوتا ہے کیا، جھگڑے. ایک کی بات ایک جگہ جاتی ہے، دوسری جگہ جاتی ہے. امریکن پریزنر میں کسی نے جو مرڈررز تھے ان کے بارے میں کیا لکھا تھا کہ جو مرڈر ہوئے ان کی جو بنیاد تھی وہ چھوٹا سا کوئی مذاق تھا، چھوٹی سی کوئی بات تھی، بڑا ہی پیٹی ایشو تھا جو بڑے ہوتے ہوتے بڑا ہوتا گیا. آرگیومنٹس ہوتے تو ہم خاموش نہیں ہوتے کیونکہ ہماری انا کا مسئلہ ہے. آپ جب کہ دیکھیں تو ذی الحجہ میں بھی ہماری انا قربان کروا دی گئی. ہم سے کہا گیا کہ یو نیڈ ٹو سیکریفائز یور سیلف ان آرڈر ٹو پلیز اللہ
یو نیڈ ٹو سیکریفائز یور اسماعیل، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام بھی تو لے کر گئے تھے ایک اسماعیل. ہم کہتے ہیں دا کاسٹ از ٹو مچ. نیم کالنگ کرنا، نیم کالنگ کسی کے کچھ بھی نام رکھ دینا، کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اسے توتلا کہہ دینا، کسی کی ناک چھوٹی ہے یا کچھ ہے تو اسے ناٹا کہہ دینا، بڑی عام مثال ہے. کسی کو کالا کہہ دینا اور اس پہ زیادہ پرواہ بھی نہیں کرنا، ہے نا. اسی طرح مذاق اڑانے کے بارے میں بالکل منع ہے، خاص طور پہ عورتوں کا الگ سے ذکر آتا ہے قرآن مجید میں اس بات پر. اسی طرح تانے دینا، اسی طرح سے بدگمانی کے بارے میں آتا ہے بہت بڑا گناہ ہے بدگمانی، کہ پہلے ایک گمان خود قائم کرنا اور پھر اس کے اکارڈنگ چلتے رہنا. ہر قسم کے جھگڑے، فتنے، فساد سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، حتی الامکان دور رکھنا ہے. ٹھیک، آرگیومنٹ میں بھی کیا کہا گیا؟ خاموش ہو جاؤ. حق پر ہو تب بھی چپ ہو جاؤ، بات کو بڑھاوا مت دو. چاہے حق پر کہہ رہا ہو، بالکل سچی بات کہہ رہا ہو، بات کو بڑھاؤ مت. ڈو ناٹ لوز دا پرسن. کیوں؟ کیونکہ ایک بار ایک شخص ضد پر آ گیا تو وہ نہ بات سنے گا نہ رشتہ قائم رہے گا اس طرح کا. اور پھر ابھارا گیا، کیا کہہ کے ابھارا گیا؟ کہ تمہارے لیے جنت میں گھر ہے، چھوڑ دو گے؟ 2 بچوں میں لڑائی ہو جائے اور باپ کہہ دے جو چھوڑے گا اس کو 500 روپے ملیں گے، دونوں چھوڑ دیں گے. کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے ان ورلڈلی ٹرمز کہ کوئی اپنا اتنا بڑا فائدہ نہ دیکھ سکے. لیکن وین اٹ کمز ٹو دا آخرہ وی بیکم بلائنڈ. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں آخرت دکھتی نہیں، اور ہم کہتے ہیں اچھا وہ دور کی ہے نا، ہو کیئرس، دنیا میں پورا کرنا چاہیے. استغفر اللہ. پھر دفاع بھی کرا جائے، یعنی یہ نہیں کہ آپ خود بچ رہی ہیں اور دوسروں کا دفاع نہیں کر رہی، دفاع بھی کیا جائے. اپنے بھائی کی ایبسنس میں اس کی عزت کی حفاظت کی جائے. اگر کوئی غلط بیانی کر رہا ہے کہ ان میں تکبر بہت ہے تو آپ آگے بڑھ کر کہیے نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے پریشان ہو، سلام کا جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو سکتا ہے انہوں نے سنا ہی نہ ہو، بات کر لیجیے گا، چھٹی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے. تو آج یعنی محرم کی ابتدا پر ہمیں کیا عہد کرنا ہے اپنے آپ سے؟ کہ اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے کسی مسلمان کی عزت کو میں کچھ نہیں کروں گی، کسی کو برا نہیں کہوں گی، نہ سامنے کہوں گی نہ پیچھے کہوں گی. اچھا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. کسی کی نیم کالنگ نہیں، کسی کا مذاق اڑانا نہیں. کوئی بات بہت زیادہ بری لگے گی تو اسی شخص سے بات کرنی ہے جس شخص سے پریشانی ہے، احسن انداز میں. حل نہیں نکلتا تو پھر اس شخص کو وہاں سے چھوڑنا ہے، دوسرے حل کی طرف آنا ہے. آپ نے فرمایا تھا مسلمان کون ہے؟ مومن جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں. کچھ نہیں کر رہے تو چیٹنگ کر رہے ہیں، ریکارڈنگز کر رہے ہیں، پھر انہیں ایک دوسرے کے گروپس میں شیئر کر رہے ہیں، اسکرین شاٹس لے رہے ہیں ایز اے پروف. نہ سننے والے منع کر رہے ہیں، نہ بتانے والے منع کر رہے ہیں، نہ دیکھنے والے روک رہے ہیں، ہم پروف رکھ رہے ہیں. امن اور صلح کو عام کیا جائے گا. اور محرم جو ایک اور پیغام دیتا ہے وہ کس چیز کا دیتا ہے؟ ہجرت کا پیغام دیتا ہے محرم. ہجرت کیا؟ دیکھیے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے نبوت کے بعد، اور آپ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں سب مل جائے گا اگر آپ پڑھیں. کس طرح آپ کو ٹارچر کیا گیا، کس طرح بائیکاٹ کیا گیا، کس طرح آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے گئے، کس طرح آپ کو کمپرومائز کرنے کی دعوت دی گئی، کس طرح آپ کو رسوا کیا جاتا تھا. ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اور آن دا ہول صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مسلمانوں کو، اور جو روکنے کے لیے کوششیں کی گئی تھیں وہ کتنی کی گئی تھیں، کہ کس طرح پابندی لگا دی گئی تھی پھر کہ یہاں پر توحید کا پیغام عام نہیں کیا جائے گا. جب وہ جگہ اس قابل رہی ہی نہیں کہ وہاں پر توحید کو پھیلایا جاتا تو پھر کیا کیا گیا؟
پھر کیا کیا گیا؟ ہجرت کا حکم دے دیا گیا جی کہ اب یہاں سے موو آؤٹ کر لو. دا پلیس از ناٹ سوٹیبل فار یو اینڈ یور ریلیجن, سو واٹ شوڈ یو ڈو؟ جسٹ موو آؤٹ, نکلو, ہجرت کرو. اینڈ ہجرت از ناٹ ایزی. ہجرت کے لیے کیا؟ ہجرت از دا نیم آف سیکریفائس. اپنا گھر جہاں آپ جنریشنز رہتی ہیں آپ کی, اس کو چھوڑنا پیچھے. پھر اسی طرح اپنی ویلتھ, اپنے بزنسز, اپنی دکانیں, ان کو چھوڑنا. پھر اپنے رشتہ دار, کیونکہ سب کو ایک ساتھ تھوڑی لے کے جا سکتے تھے. ہجرت کی ہی کیسے گئی تھی؟ خفیہ طور پہ ہجرت کی گئی تھی. حضرت عمر تھے جو علل اعلان ہجرت کر کے چلے گئے تھے, کیونکہ جس کے بارے میں پتہ لگتا تھا یہ ہجرت کرنے جا رہے ہیں, انہیں جانے بھی نہیں دیا جاتا تھا, ان کے پیچھے لگ جایا جاتا تھا اور انہیں ستایا جاتا تھا. مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے تو قریش مکہ نے ان کا راستہ روک لیا اور ان سے کیا کہا کہ تم جو مالدار ہوئے, بہت مالدار تھے, وہ سب یہاں آ کے ہوا, تو اب جب جاؤ گے تو سب کچھ یہاں دے کر جاؤ گے. یعنی انہیں آپشن کیا دیا گیا تھا؟ کچھ بھی لے جانے نہیں دیں گے, جانا ہے تو بس تنہا تم جاؤ. اور انہوں نے کیا سودا لیا؟ انہوں نے سب کچھ, انہوں نے کہا کہ سارا مال دے دوں گا تو راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے سارے ٹھکانے بتا دیے تھے, پتہ بتا دیے تھے کہ فلاں جگہ دبا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے, لے لو. اور سب چلے گئے تھے. زینب بنت جہش جو ہیں, ان کے والد جو تھے, ان کا گھر تھا. اس گھر پہ جب ہجرت ہو گئی تھی تو نان مسلمس نے خود ہی وہاں پر قبضہ کر لیا تھا, خود ہی لے لیے تھے ان کے وہ گھر. ہجرت کس چیز کا پیغام دیتا ہے؟ کہ اللہ کی خاطر وہ کوئی بھی چیز جو اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے, دوری بن رہی ہے, آپ کو اللہ سے کنیکٹ نہیں ہونے دے رہی, اللہ کی خاطر اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اس چیز کو چھوڑنا. ٹھیک, ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو آپ اور آپ کے دین کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے. کوئی پیئر پریشر آ رہا ہے, کہیں سے کوئی جگہ ایسی ہے, کوئی جاب ایسی ہے, کوئی شخص ایسا ہے, وہاں سے پھر ہجرت کی جائے گی. پھر کچھ عادات بھی آتی ہیں. تو ہجرت جہاں موو آؤٹ ہونے کا نام ہے, اسی طرح ہجرت ایک اپرچونٹی بھی ہے. کس چیز کی اپرچونٹی؟ چینج کی طرف بلاتی ہے ہجرت. اور ہجرت والا شخص, کرنے والا شخص آپ کو ایسا تو نہیں ملے گا نا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ صرف بیٹھا ہوا رو رہا ہے. نہیں, ہجرت کرنے والے شخص کے اندر آپ کو کیا دکھے گی؟ موومنٹ دکھے گی, حرکت دکھے گی, ہے نا. اور ہجرت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ حرکت ہو. ذوالحجہ میں بھی قربانی کا سبق تھا اور محرم میں بھی کیا ہے؟ قربانی کا سبق. اور ہجرت جو ہمیں سبق دیتی ہے وہ کیا؟ کہ اللہ پر توکل کیا جائے اور سیکریفائس کیا جائے, اور بنا سیکریفائس کے آنر نصیب نہیں ہوگا. کیونکہ جب تک مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی, فتح مکہ, آپ کو لگتا ہے کہ مکہ میں رہ کے فتح مکہ ہو جاتا؟ مکہ میں مسلمانوں کو جہاد کی کوئی اجازت نہیں تھی, کیونکہ مسلمان ویک تھے وہاں پر. اپنی کوئی کمیونٹی کس طرح ڈیولپ کر سکتے تھے؟ ہر عمل پر, ہر ان کی گروپس پر جو ہے وہ مشرکین مکہ کی نگاہ ہوتی تھی. پھر ہجرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ کہ پلاننگ, کوئی بھی کام امپلسیولی نہیں کیا جائے گا کہ میرا دل چاہ رہا تو اب میں اٹھ کے کہیں بھی چلی گئی. نہیں, ہجرت جس طرح کی گئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر ہجرت کی ہے, اور آپ نے اس کی تیاری رکھی تھی کہ ہم پلان کیا تھا باقاعدہ کہ مدینہ جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا, لیکن آپ جو ہیں جب مکہ سے مدینہ کے لیے نکلیں تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں نکلے. پھر اسی طرح آپ نے باقاعدہ بات چیت کر لی تھی کہ کون میرے ساتھ جائے گا, کتنے دن ہم غار میں رہیں گے, اور کون ہے پھر جو سواری لے کر آئے گا جہاں سے پھر ہم مدینہ کی طرف جائیں گے. تو ہجرت جو ہے وہ امپلسونیس کا نام نہیں ہے, اس سے تیاری بھی پتہ لگتی ہے. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ مومن پریپیئرڈ ہوتا ہے, آنے والے وقت کے اندیشوں اور خوفوں کے لیے تیاری کرتا ہے, اپنے آپ کو ڈھیلا ڈھالا کر کے چھوڑ نہیں دیتا. اور دیکھیے تیاری کیا مانگتی ہے, ٹریننگ کیا مانگتی ہے. تھیوری جو ہوتی ہے وہ بڑی آسان ہوتی ہے, کسی بھی پروفیشنل کورس میں یا کسی بھی جگہ جب ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اصل لرننگ. وہاں سے پتہ لگتا ہے, آپ بالکل فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس لیتے ہیں وہاں پر ٹریننگ میں, اور وہاں مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ کو فزیکل جانا ہے وہاں پر, سارا کام ویسے ہی کرنا ہے جیسے اب آپ جا کے پروفیشن میں جائیں گے تو کریں گے, اور پھر اس پر آپ کا اسیسمنٹ بھی ہوتا ہے. میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کیا خوبی ہے, کیا خامی ہے, اور کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے.
تو ہم جس مقام پر ہیں اور ہم جو آگے دیکھتے ہیں، ہم اس کی کتنی تیاری خود کر رہے ہیں اور کتنی تیاری ہم اپنی نسلوں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ کریں، اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے، کیا پلان ہے اس کے لیے. کیا رات کو سونا اور صبح اٹھ کے پھر کھانے پینے کی فکر کرنا، پھر سونا، یا اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا، یا اپنی آئیڈینٹی ختم کر لینا کہ اسکارف بھی اتارنا پڑے گا، برقع تو یہاں نہیں پہنا جائے گا، ٹوپی داڑھی نہیں چلے گی. اور اب بات کیا جائے تو اس میں اللہ وہ ماشاء اللہ اور جزاک اللہ کے الفاظ نہ بولے جائیں، اللہ کی جگہ صرف گاڈ کا ورڈ یوز کیا جائے. کیا اس طرح اپنے آپ کو ڈیمینش کرنا اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے سے آپ کو وہ مقصد مل جائے گا جو واقعی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمہ جو ذمہ داری دیے اور جو مقصد دیا ہے اس کے حصول کے لیے آپ کو کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وہ مقصد اچیو ہو جائے گا ہمارا؟ نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ اور پھر اس تیاری میں کیا ہے؟ سیکریفائس. کمفرٹ زون سے نکلا جائے گا. ہجرت از ناٹ ایزی، اس لیے ہجرت کا ریوارڈ بہت بڑا. نیند کی قربانی، باتوں کی بھی قربانی کہ انسان سوشلائز ہونا چاہتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا، کام کرنا ہے اسے. مسلمان کی زندگی کیسی ہے؟ ایک پروڈکٹیو زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پروڈکٹیو زندگی نہیں گزاری. آپ سوچئے 13 سال مکہ میں اتنی تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب نتائج اس طرح کے نہیں نکلے اور پھر ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ چھوڑ کے، حالانکہ جذبات کی قربانی کہ آپ کو مکہ سے محبت تھی، آپ نے کیا کہا تھا؟ اگر یہ نہیں نکالتے تو میں کبھی نہیں جاتا. اپنا وطن تھا نا تو کبھی نہیں چھوڑتے. ہمیں اپنے گھروں سے بھی ہوتی ہے، ہم نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن کیونکہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ کا باعث ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی چھوڑ دیا تھا. آپ کی بیٹیاں تھیں وہ پیچھے تھیں، حضرت اسما جو تھیں وہ بھی پیچھے تھیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. اسی طرح کمپینین شپ کا بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کس کمپینین کو اپنے ساتھ چنتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ آپ کے فرینڈز جو ہوتے ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ آپ کو یا تو حوصلہ دے کے آپ سے کام کرواتے ہیں یا آپ کو آپ کی ہمت توڑ کر آپ کو دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں اور آپ کی نظر میں ایک کام کو بہت ہلکا کر دیتے ہیں کہ اٹ از ناٹ نیڈڈ. تم خواہ میں اپنے آپ کو اسکارف پہن کے تم یہاں آئیڈینٹیفائی ہو جاؤ گی اور نظروں میں آ رہی ہو بس، اور کچھ نہیں. وہ حوصلہ نہیں دیں گے آپ کو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے ہجرت جو مانگتی ہے وہ کیا مانگتی ہے؟ چینج. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ایک بڑی آیت کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے صرف انتظار کرتے کرتے اچھی امیدیں اور وشز کرتے کرتے کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. حتی دا کنڈیشن از حتی یغیروا ما بانفسہم، شو دا چینج، برنگ دا چینج until they change. Now what we are changing. ہے نا؟ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ قانون بدلنے والا نہیں ہے. آپ کی حالت اور میری حالت ایز اے مسلم امت، ہماری حالت کب تک نہیں بدلے گی؟ جب تک ہم ولفل نہیں ہیں، ہم ارادہ نہیں رکھتے، ہم عزم نہیں اٹھاتے، ہم ایکشن کر کے نہیں دیتے. ہم چینج کریں گے. کسے؟ اپنے آپ کو. صرف فرشتوں کی نصرت پر بیٹھنا، صرف دعائیں مانگتے رہنا، جبکہ آپ کو اللہ نے اکوپڈ کرا ہے کہ آپ ٹولز بھی استعمال کریں، لیکن صرف بیٹھے رہیں. جیسے مان لیجیے آپ کے گھر میں بتی ہے، اس کا ایک کھٹکا ہے نا، اس کا ایک سوئچ ہے. آپ کمرے میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، کمرے میں اندھیرا ہے اور ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ بس یہاں روشنی دے دے، مجھے اب یہاں بھی ڈر لگ رہا ہے اور یہاں بھی ڈر لگ رہا ہے. کیا وہ روشنی آپ 10 سال بھی ایسے مانگتی رہیں گی تو خود بخود روشنی آ جائے گی؟ اللہ ہی کہ کوئی اور باہر سے داخل ہو جائے. آپ کی یہ جو دعا آپ مانگ رہی ہیں وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے فلفل کری دی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ اور ایک دماغ دیا تھا. آپ کو علم حاصل کرنا تھا کہ سوئچ آن کرنے سے لائٹ جلتی ہے، اٹھنا تھا اور سوئچ آن کرنا تھا، لائٹ جل جاتی. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صرف باہری اسباب تلاش کرتے رہنا، میرا ویٹ وہ نہیں ہو رہا کیونکہ میرے گھر میں کھانے بہت اچھے بنتے ہیں نا،
میرے گھر میں کوئی ماحول ہی نہیں ہے اچھے کھانے کھانے کا، ہیلدی فوڈ کا، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جم کی ممبرشپ لوں، اور میں تو مجبور ہوں، میرے سارے فرینڈس جو ہیں وہ بھی مجھے منع نہیں کرتے، تو میں کس طرح چینج ہوں گی نا، میرا ویٹ کس طرح کم ہوگا؟ اور میں بہت دعائیں کرتی ہوں اپنے لیے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما بانفسہم، دیز آل آر ایکسکیوزز. یہ سب کیا ہے؟ ایکسکیوزز ہیں، نہ بدلنے کے. کیوں؟ کیونکہ چینج از ڈیتھ. چینج آسان نہیں ہوتا، بدلنا آسان نہیں ہوتا، بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے چینج ہونے کا، ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان. لیکن جو چینج کی طرف نہیں آتا وہ چینج دیکھتا بھی نہیں ہے نا. جو سفر پر چلنا شروع نہیں کرتا وہ منزل کے قریب بھی نہیں جاتا. ہمارے پاس آپشن ہے، وہ آتا ہے نا، چوز یور ہارڈ. یا تو اسی طرح ہم میزریبل زندگیاں گزاریں جس طرح ہم گزار رہے ہیں. اپنا اپنا سوچئے، میری زندگی میں کون سی چیز ہے جو مجھے بڑی تکلیف دے رہی ہے، جس سے میں بہت پریشان ہوں. کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی اپنی ذاتی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی مالی چیز ہو سکتی ہے. کون سی چیز ہے جو مجھے بہت پریشان کر رہی ہے نا. پھر دو طرح کے دائرے ہوتے ہیں. ایک کیا؟ سرکل آف انفلوئنس، کہ وہ کام آپ کے دائرے اختیار میں، آپ اس کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ اختیار آپ کو دیا ہے، آپ سولوشنز پہ کام کریں ذرا سا. اور دوسرا کیا ہے؟ سرکل آف کنسرن، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بارش کو روکنا، بارش کرنا، اٹ از ناٹ ان یور کنٹرول، ہے نا. لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بٹھا کے آ جانا، اٹ از ناٹ ان یور کنٹرول. تو پھر کام کس میں کیا جائے گا؟ حتی یغیروا ما بانفسہم. اور یہ اللہ کا میں نے کیا بتایا؟ قانون ہے. ہم چینج نہیں لائیں گے، ہمیں چینج نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغیروا ما بقوم، حالت نہیں بدلے گی. کب تک؟ جب تک تم شو نہیں کرو گے دیٹ یو آر کمیٹڈ، دیٹ یو آر سیریس، دیٹ یو ولنگ ٹو چینج. جب تک تمہارے اندر سے نہیں آئے گا، تم چینج دکھاؤ گے نہیں، تمہارا روٹین نہیں بدلے گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو چینج اینی تھنگ. ایسے وشفل تھنکنگ رکھ کے پوری زندگی گزار دو، 60 سال کے ہو جاؤ، اور پھر قبر میں اسی طرح اتر جاؤ جس طرح کوئی کام نہیں کرتا تو اتر جاتا ہے. تو کیا ضرورت ہے؟ عزم کی ضرورت ہے، کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے ہی سمندر کو پھاڑ کے الگ کر دیا جاتا اور خشک زمین نکال دی جاتی اور بنی اسرائیل سے کہا جاتا چلو نکلو، تمہارے لیے تیاری کر دی گئی ہے. کیا آتا ہے؟ پینیکنگ سچویشن تھی وہاں پر ریڈ سی کے پاس، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے آئے اور پیچھے سے لشکر نکل کر آ گیا اور آگے سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، نہ وہ آگے جانے کے نہ وہ پیچھے جانے کے. اور ایک ایسی قوم جو غلامی کے اندر رہ چکی تھی، اس قوم کی آپ کو پتہ ہو کہ وہ اخلاقی طور سے، ذہنی طور سے کیسی تھی. وہ کوئی بہت بہادر قوم نہیں تھی. جب ایک شخص غلامی میں رہتا ہے تو اس کے اندر کی ساری کرج ختم ہو جاتی ہے. ان کے لیڈر تھے موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کا آپ جذبہ دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب وہ مجھے گائیڈ کرے گا، وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے گائیڈ کرے گا. اور پھر ان سے بھی کیا کروایا گیا کہ موسیٰ عصا مارو. تو پھر سمندر جو ہے وہ 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوا اور پھر کہا چلو کام کروایا جا رہا ہے نا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو نیچے بھیج دیں آگ کے 3-4 شعلوں کے ساتھ. کچھ وہاں پہ گرائیں جہاں پہ جو کہ اسٹیٹس ہمیں پتہ نہیں، وہاں پہ گرے، ایک یہاں پہ گرے، اور ہم فارغ وہی رات کو نیٹ فلکس دیکھیں، وہی جنک فوڈ کے پیکٹس کھاتے رہیں، وہی کالجوں کا روٹین رہے، وہی دیر تک سوئیں، چائے کی چسکیاں لیتے رہیں، اور زندگی میں انقلاب آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ بڑی کمفرٹیبل زندگی مدینہ میں نصیب ہوئی تھی. انسان کا کوئی تکیہ بھی لے لیتا ہے نا رات کو سوتے میں، تو اسے پتہ لگتا ہے کہ میرا کمفرٹ زون متاثر ہوا ہے، میں اب اس تکیے پہ سو نہیں پا رہی، ہے نا. کوئی آپ سے کوئی آپ کی جگہ ہی چینج کر دے سونے والی، آپ اس میں ذرا سی انکمفرٹیبل ہوں گی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کمفرٹیبل ہو جاتی ہیں. آپ اسکول کے بعد کالج جاتی ہیں تو انکمفرٹیبل ہوتی ہیں شروع میں، پھر کمفرٹیبل ہو جاتی ہیں. لیکن گروتھ جب تک نہیں آتی، جب تک آپ اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑتی. تو ہجرت کس چیز کا نام ہے؟ اپنا کمفرٹ زون چھوڑنے کا. آپ کو ویٹ بھی لوز کرنا ہے نا، اور چھوڑنا بھی کچھ نہیں ہے. نہ آپ صبح اٹھتی، نہ آپ اپنا جنک فوڈ چھوڑ رہی، نہ آپ ہیلدی ایٹنگ کی طرف جا رہی، نہ آپ انٹرمیٹنٹ کرتی. لیکن آپ کی دعا ہے کہ آپ کا ویٹ لوز ہو جائے. آپ کے لوگوں سے تعلقات آپ
پریشان ہے لوگوں سے، لیکن نہ آپ لوگوں کی دل جوئی کے لیے کوئی اخلاقی اعتبار سے کام کرتی، نہ ان کے گھر کچھ بھیجتی، نہ انہیں اپنے گھر بلاتی، نہ کوئی کوالٹیٹیو ٹائم اسپینڈ کرتی، نہ گفٹس ایکسچینج کرتی، نہ ان کی کسی بات پہ صبر کرتی، اور آپ کو شکوہ کیا ہے کہ لوگ اچھے نہیں ملے مجھے، بے وفا لوگ ملے، احسان فراموش۔ شکر گزاری میں بھی یہی ہے، آپ کوئی گریٹیٹیوڈ جرنلنگ نہیں کرتی، آپ کوئی اپنی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتی، آپ گنتی بھی نہیں کرتی، آپ اللہ کے آگے کوئی سجدہ شکر پتہ نہیں لاسٹ ٹائم ہم نے کب کرا تھا، اور اب آپ پریشان کیوں ہیں کہ ہماری زندگی کے مسائل ختم نہیں ہوتے، جبکہ ہم 24/7 انہی مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا تو کال پر یا اپنے آس پاس والوں سے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، گرمی بہت تیز ہو رہی ہے، اور روزہ رکھنا تو بہت مشکل ہے، اور بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے۔ آپ بتائیے، اس طرح جب ہم باتیں کریں گے تو ہمارے اندر پازیٹیوٹی تو نہیں آئے گی نا، آپٹیمزم کے پھول تو نہیں کھلیں گے ہمارے دل میں، یا کھل جائیں گے؟ نہیں کھلیں گے۔ تو جو آپ کی پریشانی ہے، ایک کاغذ لیجئے، اس پر اپنا مسئلہ لکھیے، اور پھر اپنے آپ سے پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کیا کیا کام میں کر سکتی ہوں، میرے اختیار میں اللہ نے مجھے دیا ہے۔ مجھے فکر ہے میرے ایگزامس ہونے والے ہیں، اور مجھے بس دیکھیے فکر لگانے سے تو ایگزامس نہیں ہو جائیں گے نا، اور مجھے ایک سرٹن پرسنٹیج چاہیے، مجھے ایک سرٹن مارکس کی کرائٹیریا چاہیے، یا کچھ چاہیے، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ واٹ از ان مائی ہینڈس، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کنٹرول میں کیا کیا دیا۔ اور آپ جب لکھنے بیٹھیں گی نا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی ویڈیو میں دیکھیے، کسی شخص سے بات چیت کریے، کوئی کتاب پڑھی، پھر وہ ساری چیزیں لکھی، آپ کو پتہ لگے گا آپ شاید ان میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یا کر رہی ہیں تو غلط طریقے سے کر رہی ہیں۔ اور پھر کمیٹڈلی کچھ چیزوں کو اس میں سے لیجئے اور ان پہ جمیے، صرف 2 دن ہفتے میں اور 1 دن ہفتے میں نہیں، سنسیئرلی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بدلا نہیں جائے گا، حالت نہیں بدلی جائے گی جب تک تم خود اپنے آپ کو نہیں بدلو گے۔ اور بدلنے میں پھر کیا، ڈس آنیسٹی نہیں چلے گی کہ کبھی کر لیتے ہیں، جب موڈ ہوتا ہے تو نہیں کرتے، رونے کا دل چاہ رہا ہے تو سب کچھ چھوڑ دیں گے، نہیں۔ واٹ از ان مائی کنٹرول اینڈ ویئر کین آئی میک دا چینج، ویئر کین آئی ڈو ہجرا، ٹھیک؟ اور جب آپ ولنگ ٹو چینج ہوں گی، آپ اسٹرائیو کریں گی، آپ کمفرٹ زون سے نکلیں گی، آپ کو رونا بھی بہت آئے گا، جتنا بڑا دیکھیے چینج لیں گی اتنا بڑا رزلٹ ہے انشاءاللہ۔ تو رونا تو آئے گا، کوئی حرام ریلیشن شپ ہے نا، بہت قوی جذبہ ہوتا ہے محبت کا، اب وہاں سے نکلنا ہے۔ آپ میزریبل زندگی جی رہی ہیں، آپ نہ ادھر کی ہیں نہ ادھر کی ہیں، ایک حرام کام کا جو گناہ ہے وہ آپ کے سر پہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، حالت نہیں بدلی جائے گی تمہاری جب تک تم چینج نہیں کرو گی۔ آپ بار بار جا کے تو اس کا فیس بک اور وہ اکاؤنٹ چیک کرتی ہیں، آپ بار بار تو اس کا نمبر سیو اور ڈیلیٹ کرے جا رہی ہیں، وہ کوئی کچھ بھیج دے تو آپ 10 بار تو اس کا میسج پڑھ رہی ہیں۔ ایسے کیا پروگریس کریں گے آپ زندگی میں؟ ایسے حرام محبتوں سے نکلا جائے گا؟ آپ کی زندگی میں سبسٹیٹیوٹ کے نام پر کوئی اللہ کی محبت نہیں ہے، کوئی قرآن کلاس نہیں ہے، کوئی اچھا سرکل نہیں ہے، آپ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ ان سے آپ کو دلی رشتہ ہے، تو پھر کہاں سے چینج آئے گا؟ نتھنگ چینج اف نتھنگ چینج۔ اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے؟ تبدیلی سے ہی تبدیلی آتی ہے۔ تو ہجرت کس چیز کا نام ہے؟ اپنے کمفرٹ زون سے نکلا جائے، باہر آیا جائے۔ کیوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ابن القیم الجوزیہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص تاخیر بہت کرتا ہے، ڈیلے کرتا رہتا ہے، 1 تاریخ سے میرا مہینہ شروع ہوتا ہے، میں 9 تاریخ سے کوئی کام شروع نہیں کروں گی، نہیں 3:15 وہ 3:20 پہ میرا کام نہیں ہوگا جب تک 3:30 نہیں بجیں گے، 4 نہیں بجیں گے، ڈیٹ 1 سے شروع ہوگی اور گھنٹہ 4-5 سے شروع ہوگا، ویک میرا منڈے سے شروع ہوگا، میں سنڈے سیٹرڈے میں کام نہیں کر سکتی۔ تو کیا جو شخص تاخیر کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑے اجر سے محروم رہ جاتا ہے۔ جب وہ محنت کرتے، کیونکہ جس وقت میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہوں، میں صبح اسکرولنگ کر رہی ہوں صرف، ہے نا، ہماری اکثریت کیا کر رہی ہے؟ تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو مان لیجیے آپ کو ایک اسائنمنٹ بنانا ہے یا آپ کو کوئی سبق سننا ہے، آپ اسے کیا کر رہی ہیں؟ ڈیلے کر رہی ہیں، ابھی کر لوں گی، چائے پی لوں نا، بس چائے پی کر کرتی ہوں، پھر کوئی بچہ آ جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، اچھا ان کا کام کروا دیتی ہوں، اچھا کسی کو بازار جانا ہے تو ان کے ساتھ بازار چلی جاتی ہوں۔ آپ کے جو اپنے گول سے آپ نے سنا کیا جم میں چھٹی کر رہی ہوں جم کی، پھر کرتے کرتے آپ کہاں آ گئی؟ کہاں گئی آپ؟ لاسٹ میں چلی گئی نا۔
دن ختم ہو گیا اور آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں بچا. اب وہ کام کہاں چلا گیا؟ آپ نے کہا کل کروں گی. کل ایک اور اسائنمنٹ ہے، یعنی اسائنمنٹ کا ایک اور کویشچن ہے. آج کا کام اور کل کا کام 2 کام ہو گئے. تو تاخیر کرنے والے کے کام جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور آپ جس موقع پہ تاخیر کر رہی ہیں، کوئی دوسرا شخص اس موقع پر کیا کر رہا ہے؟ وہ کام کر رہا ہے، وہ اس موقع پر چپ چاپ محنت کر رہا ہے. تو آپ کو حسرت کا احساس کب ہوگا؟ جب کئی سال بعد آپ کسی شخص سے ملیں گی اور وہ زندگی جی رہا ہوگا جو آپ چاہتی تھی. تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کے بڑے بہترین ایام کہاں گزار دیے؟ صرف تاخیر کرنے میں گزار دیے. اور تاخیر کرنے والی کی ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ میرے پاس بہت وقت ہے. اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی ٹائٹ کہ 2 بجے تک کرنا ہے، نہیں ہوا تو پھر سزا بھی دینی ہے اپنے آپ کو. کوئی اس کے اوپر چیک رکھنے والا نہیں ہوتا. ماں باپ کو بھی نہیں پتہ، اگر ایک کورس میں ایڈمیشن لے لیا پھر اسے بھی چھوڑ دیا، پیپرز دسمبر میں دیں گے، پھر دسمبر بھی آ جاتا ہے تو تیاری نہیں ہے تو پھر جون میں دیں گے، پھر جون بھی آ جاتا ہے تو اس میں بھی روزے یا کچھ آ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم پیپر ہی نہیں دیں گے، ہماری کبھی ڈگری نہیں ہوئی. کیسے پتہ لگتا ہے ہمارا مزاج تاخیر کرنے کا مزاج ہے؟ اپنے گھروں کی حالت دیکھیے. ایک نل ٹوٹ جاتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں صحیح ہو جائے، اس کو 1 ہفتہ لگ جاتا ہے، اسے 1 مہینہ لگ جاتا ہے. اگر دروازہ ہے وہ کہ سائڈ سے ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا، سالوں سال وہ وہیں سے ٹوٹا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ایک وائر اگر کہیں سے ٹوٹ گئی یا کہیں سے کٹ گئی تو اس پہ بس ٹیپ لگا دیا جائے گا، اسے ٹھیک نہیں کیا جاتا، کام چلا لیا جاتا ہے اس سے جس طرح بھی. ایک اس کے اندر ہیسٹینس پائی جاتی ہے، ہسل کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، ہسلنگ بہت ہوتی ہے، ہر جگہ ایک شور شرابہ مچ جاتا ہے. کیونکہ وہ تیار نہیں ہوتا. تاخیر کرنے والے شخص کے اندر کیا عادت آ جاتی ہے کہ وہ تیاری نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کہاں گزار رہا ہے؟ کمفرٹ زون کے اندر گزار رہا ہے. ایسے شخص میں پھر کیا اسٹریس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اسی سے پھر آگے جا کے انگزائٹی پیدا ہوتی ہے. اور اسے اصلی ندامت کب ہوگی؟ کچھ سالوں کے بعد ہوگی، جب وہ اس تاخیر کی وجہ سے اپنے ہم عصروں کے ساتھ بہت پیچھے رہ جائے گا. تو بہتر کیا ہے انسان کے لیے کہ وہ کیا کرے؟ کمفرٹ زون چھوڑے. صبح آپ کو اٹھنا ہے تو اپنے اوپر سختی کیجیے کہ آپ کو اٹھنا ہے. وہ بات اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے نفسوں میں تبدیلی لے کر نہ آئے. اسی طرح اپنے اندر دوام لے کر آئیے. محرم ہمیں کس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم ہجرت کریں، اپنی بری عادات سے اچھی عادتوں کو اپنائیں. ہمارے اندر اگر شکوہ کرنے کی عادت ہے ہمارے آس پاس یا کچھ، تو ہم شکر کی طرف اگر ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے، ایک گول ہونا چاہیے، اسٹریٹجیز ہونی چاہیے کہ میں روز بیٹھ کے 3 منٹ اپنی زندگی میں ساری اچھی باتیں لکھوں گی. اور دیکھیں میں آپ کو کام دے رہی ہوں، 4 چیزیں. محرم لگنے والے نا، پرسوں سے لگے گا شاید. تو 4 کام آپ ایسے لیجئے جو آپ اس سال یا ان 6 مہینوں میں دسمبر تک آپ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہے کوئی کتاب پڑھنا ہی ہو، لیکن کیا 3 چیزیں اس میں ڈیسائیڈ ہوں گی: جگہ، وقت اور کس طرح، ہاؤ. آپ وہ کام کس طرح کریں گی. جیسے مجھے کتاب پڑھنی ہے تو جگہ بتائیے. جیسے میں نے کہا میں جگہ بتا رہی ہوں اپنے کمرے میں رائٹ سائڈ، یا جیسے میں کہوں بیڈ کے پاس، میں بیڈ کے پاس بیٹھ کر کتاب پڑھوں گی. جگہ ڈیسائیڈ ہو گئی. آپ نے کہا وقت، کون سا وقت؟ آپ نے کہا چاشت کے بعد، جیسے 10 سے 10:15 ڈیلی. کوئی مجھے آگے بھی دیکھے گا تو کیا 10 سے 10:15 میں کیا کروں گی؟ کتاب پڑھوں گی. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو جائے اور اسی جگہ پڑھوں گی. یہ نہیں کتاب لے کے کبھی میں اوپر والی فلور پر ہوں، کبھی نیچے گلی میں کھڑی ہوئی ہوں، ایسی چیز نہیں. پھر ہاؤ، کس طرح پڑھوں گی. میں ہائی لائٹ کروں گی، یا میں جب پڑھوں گی تو ایک عمل کی بات اپنے پرسنل نوٹس میں لکھوں گی. میں کس طرح پڑھوں گی جو مجھے میکسیمم فائدہ دے. صرف ریڈنگ، محض ریڈنگ جو ہے دیکھیے وہ تو بھولنے والی چیز ہے، اللہ یہ کہ آپ بار بار پڑھیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسٹریٹجی کون سی ہے. تو آپ اپنا ایک بلاگ بنا لیں گی اور انشاءاللہ ود ان جسٹ 6 منتھ آپ کی وہ کتاب ان کتابوں سے زیادہ بہتر طور سے پوری ہوگی جو آپ ایسے ہی رینڈملی پڑھ رہی ہیں. کبھی بہت اچھا لگا تو 12 پیجز، اور کبھی بالکل ٹائم نہیں ہے تو ایک آدھا صفحہ بھی ہم پڑھنے کے بعد پورا نہیں ہے. اس طرح اپنے بچوں کی اگر آپ تربیت، گول لیا کیا ہم پورا گھر جو ہے وہ 30 پارہ 6 مہینے میں حفظ کرے گا، پورا گھر. اب اس کے لیے کیا آپ اپنے پورے گھر کی ذہن جو ہے تیار کریں گی نا، آپ انہیں وائے بتائیں گی کہ کیوں کر رہے ہیں ہم یہ، اس کی امپورٹنس کیا ہے. آپ جگہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ ہم عصر کے بعد سب بیٹھیں گے ڈائننگ روم میں یا کہیں بھی، وہاں پر بیٹھ کے سب کو بیٹھنا ہے. اور پھر آپ نے وقت ڈیسائیڈ کر لیا، جگہ ڈیسائیڈ کر لی، اسٹریٹجی کس طرح کریں گی. کوئی ٹیچر آئے گا، مان لیجیے آپ نے امام صاحب ہیں انہیں پیسے دیے کہ وہ عصر کے بعد آپ کے گھر آئیں اور ½ این آور وہ پورے گھر کو
صورتیں یاد کرائیں گے اور سنیں گے. پھر آپ ٹیسٹ رکھیں گے اس کے بیچ میں. اسٹریٹجی آپ کو اس طرح وہ بتا دیں گے. یہ اسٹریٹجی آپ خود جو سرچ کریں گے اس سے پتہ لگ جائے گی. تو صرف 4 چیزیں. اپنے گولس آپ دیکھ لیجئے کیا ہیں. 4 چیزیں لکھیے کہ میں یہ تبدیلیاں لاؤں گی, اور اپنے پاس باقاعدہ لکھیے کہ میں نے 23 جون 2025 کو یہ لیکچر سنا ہے محرم پر, اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں اللہ تبدیل نہیں, یہ آیت بھی لکھ لیجئے کہ اللہ تبدیل نہیں کرے گا جب تک میں تبدیلی نہیں لاؤں گی. تو آپ کی زندگی کے جو مشکل ترین ایریاز ہیں جن سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, ان سے متعلق کیا کیا تبدیلیاں آپ خود اپنی زندگی میں لا سکتی ہیں, کیا کیا گولز آپ اچیو کرنے کے رکھتی ہیں, وہ لکھیے. اور پھر دسمبر میں انہیں ری چیک کریے کہ کیا وہ اچیو ہوئے, اگر نہیں ہوئے تو کہاں پرابلم آ رہی ہے, کیا چیز مس ہو رہی ہے, اس کی اصلاح کیجیے. کیا چیز چینج ہونی ہے اس کو چینج کیجیے, اور پھر اسے امپروو کریے, اسے ریوائز کیجیے گولز کو, اور پھر دوبارہ کام کیجیے. کیونکہ دا کاسٹ آف پروکریسٹینیشن از دا لائف یو کوڈ ہیو لیوڈ. تاخیر کی جو قیمت ہے وہ کوئی سستی قیمت نہیں ہے, وہ زندگی ہے جو آپ کبھی جینا چاہتے تھے. بہت ساری چیزوں کا وقت نکل جائے گا اور انسان پھر کیا ہے, حسرت کرتا رہے گا. کوئی ڈیسیجن یہ نہیں کہ چلو گے آج اسکول, نہیں جانا, بچوں سے ایسے نہیں, جانا ہے تو جانا ہے, کرنا ہے تو کرنا. گولس لیجیے, جیسے جولائی کا مہینہ آ رہا ہے, ایک چھٹی نہیں کرانی. یہ ہوتا ہے چینج. جولائی کا مہینہ ہے, پورے جو صبح ہے آپ کو اپنے بچوں کو ایک جنک فوڈ نہیں دینا, نہ خود لینا. یہ ہوتا ہے چینج, ہے نا. پھر آپ اس کے انشاءاللہ ثمرات بھی دیکھیں گی. اور پھر چانس ہمیں اللہ نے دے دیا, ہمارے پاس وقت ہے الحمدللہ. چوائس ہم کر رہے ہیں, ہماری چوائس کے کانسیکوینسز ہم آگے دیکھیں گے. ہم آج تبدیلی لائیں گے تو ہم کل تبدیلی انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے کیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارا بہترین سال بنائے, اور اس کے دنوں کو ہمارے لیے بہترین ایام بنائے انشاءاللہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.